سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے گر ان کی عزت پہ حرف آیا گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں رواں یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنی تو صدق دل سے یہ عہد کر لو تو صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے جنگ یمامہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیاں اور ختم نبوت پر پہلے پر بات ہو رہی تھی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ یمامہ اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں 10 سال کے اندر، اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور جو جنگ یمامہ ہوئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں 700 حفاظ کرام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لیا، اور البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے لڑی نہ بعد میں لڑی، یعنی اتنی زوروں کی یہ جنگ تھی جو عقیدہ ختم نبوت پر لڑی گئی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی اس میں شہید ہوئے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، کیونکہ جب آپ خلافت پر مامور ہوئے، آپ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جس نے بدر میں شرکت کی ہے وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی ختم نبوت پر تو آپ نے خود ہی وہ قانون توڑا، آپ نے فرمایا چاہے بدری ہو یا غیر بدری سب یمامہ پہنچے، سب یمامہ پہنچے۔ تو عزیزان محترم، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عظیم قربانیاں ہیں، وہاں صحابیات کی بھی قربانیاں ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹا پہلے ان کا ختم نبوت پر قربان ہوا، وہ جو حبیب بن زید کا واقعہ آپ نے سنا، جس نے مسلمہ کذاب کے سامنے جا کے حضور کا خط پیش کیا تھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ بیٹا تھا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عزیزان محترم، اور اس جنگ میں جو سپہ سالار تھے وہ جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جرنیل صحابہ حضرت خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا، کس نے مردار کیا؟ حضرت وحشی بن حرب۔ یہ اسلام لانے سے پہلے جس نے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ پھر بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صحابی بنے۔ لیکن جنگ یمامہ میں یہی حضرت وحشی، انہوں نے مسلمہ کذاب کی طرف جو نیزہ پھینکا، جو برچھا پھینکا، وہ سینے میں پیٹ میں اتنا پیوست ہوا کہ پیٹ کو چاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، اور جنگ احد میں بھی آپ شریک رہیں، جنگ احد میں بھی ام عمارہ شریک رہیں۔ اور حضرت ام عمارہ جنگ احد میں آپ کو 8 زخم لگے۔ کتنے زخم لگے؟ عورت ذات ہے، عورت ذات 8 زخم۔ یہاں عورت سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہاں، یہاں اسلام میں اس معاشرے میں عورت سے شریعت پر پابندی نہیں ہو سکتی، حضور کی سنت ادا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عورت، وہ دلہن شادی والی رات کیا اللہ کا شکر ادا کرے گی، یا فرض ادا کرے گی، یا نوافل پڑھے گی، جس نے 25,000 میں میک اپ کرایا ہو؟ بیوٹی پارلر سے لا کر جب وہ آئے گی اور سارے میک اپ کو وہ خراب کرنے کے لیے وضو کرے گی؟ نہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے خود دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو دین پر عمل پیرا کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 زخم لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عمارہ، مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مانگو؟ فرمایا جنت تمہیں مل گئی، اور مانگو کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ اب جنت میں پڑوس بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے مل گیا۔ یہ جنگ احد کے بعد کا معاملہ ہے، جنگ یمامہ بعد میں ہوئی ہے۔ اب ام عمارہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بس مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی یا گھر میں بس تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتی، مجھے تو جنت مل گئی اور حضور کا پڑوس بھی مل گیا، حضور کا پڑوس بھی مل گیا۔ بس وہ تسبیح پڑھتی رہتی، عبادت کرتی رہتی، بس
اسی پہ شکر ادا کرتی یا آستانہ بنا کے بیٹھ جاتی یا کوئی تنظیم بنا کے بیٹھ جاتی؟ نہیں، جب جنگ یمامہ ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیش تھی، اور جب مسیلمہ کذاب کو برچھا لگا تو یہ آگے بڑھی کہ میں اس کا سر قلم کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کا دوسرا بیٹا پہلے پہنچ چکا تھا مسیلمہ کذاب تک، پہلے پہنچ چکا تھا، اس نے سر اتار دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے ان کے جذبات، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مسئلہ ختم نبوت اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، شاید آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے لیے صحابہ کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے، اولیاء اللہ نے، ہمارے نوجوانوں نے، عام مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی ہیں، جب یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو مسلم اس کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد تو اسود عنسی نے بلا کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ جھوٹے ہو۔ کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو پھر اسود عنسی نے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا بھونکے ہو، میں تو سمجھا ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ پھر اس اسود عنسی نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہو۔ یہ تھے ان کے جذبات عزیزان محترم۔ پھر اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی وہ شخصیت ہیں جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مقام کے عطا فرماتا ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ کافی دیر آگ میں کھڑے رہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ جب آگ سے آپ سلامتی سے واپس نکلے تو اسود عنسی کے جو چاہنے والے تھے، چیلے چمچے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو راتوں رات یہاں سے بھگا دو، کہ اگر ہمارے چاہنے والوں کو پتہ لگ گیا یہ تو آگ سے زندہ سلامت نکل آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ سارے ہمارے جو چاہنے والے ہیں یہ اس نبی کے چاہنے والے نہ ہو جائیں، اس لیے اسے راتوں رات بھگا دو۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو راتوں رات وہاں سے آزاد کر دیا گیا۔ آپ پھر مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے۔ تو پہلی جو ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ فرمایا کہ کہاں سے آنا ہوا؟ کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارے یار کو جانتے ہو؟ ہمارے یار کو جانتے ہو؟ کہا کون سا؟ کہا وہ جو آگ سے بچ کر نکلا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کا سر یوں جھکا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے جان لیا، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، فراست سے جان لیا کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخص ہے۔ فرمایا کیا تم ابو مسلم خولانی ہو؟ تم ہی آگ سے بچ کر نکلے ہو؟ تو اس نے سر ہلا دیا، سر ہلا دیا، کہا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، میرے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کو ہاتھ لیا اور صدیق اکبر کے پاس لے گئے۔ فرمایا کہ آؤ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا مرتبہ اور مقام دیا، آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے ماتھے کو چوما، ماتھے کو چوم کے دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بیچ میں حضرت ابو مسلم خولانی ہیں اور بائیں طرف جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب بیچ میں بٹھا کر صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا، ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ،
تو رو کے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین میرے لیے آپ دعا فرمائیں، میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں آج آپ دعا کریں گے، آج آپ نے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ آپ ختم نبوت پر پہرا دے کر آئے ہو، آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، آج صدیق اکبر کے لیے آپ دعا کریں گے۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے میرے مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ عمر کو مرنے سے پہلے اس شخص کا دیدار کرا دیا جس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رو کے کہتے میرے مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اس شخص کا مجھے دیدار کرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ تو ختم نبوت اتنا حساس معاملہ ہے عزیزان محترم، جانیے یہ صحابہ کرام اپنی جانیں لٹاتے آئے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے آئے ہیں، اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ 1953 میں جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، یہ 1900 میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی کانے سے مقابلہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی۔ 1953 جب آتا ہے، 1953 میں یہ تحریک یعنی کہ قادیانی اتنا زور پکڑ گئے، انہوں نے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا قادیانیوں کے خلاف 1953 میں۔ تو آمنے سامنے قادیانی اور پھر حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی، جس طرح کہ آج آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، پوری امت ایک طرف ہے، امت کے علماء ایک طرف ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس ٹائم بھی یہ عالم تھا۔ یہاں سے جب جلوس آگے نکلا تو انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی کہ خبردار کوئی اس لکیر سے اگر ایک بندہ بھی آگے بڑھا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ قربان جاؤں نوجوانوں کے جذبہ ایمان پر، لکیر سے جب ایک صف آگے بڑھتی ہے تو انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا، پوری صف کی صف کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صف شہید ہو جاتی ہے، پھر ایک صف اور آگے بڑھتی ہے، پھر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر تیسری صف آگے بڑھتی ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے 1953 میں عزیزان محترم 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور اسی تحریک میں عزیزان محترم قربان جاؤں، جب یہ تحریک یہاں سے ایک مسلمانوں کا بہت بڑا جلسہ، سامنے سے ایک بارات آ رہی ہے، اس میں ایک دولہا موجود ہے، دولہے کی ماں بھی موجود ہے۔ جب آگے بڑھے تو رش تھا، راستہ بند تھا۔ دولہے کی والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے رش ہے؟ تو بتایا گیا یہ ختم نبوت کے چاہنے والے، حضور کے چاہنے والے ہیں، ختم نبوت کے لیے پہرا دینے نکلے ہیں اور وہی جلسہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ماں آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کے پاس آئی، کہا کہ بیٹے میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پوسا، میں نے تجھے بڑا کیا، میں نے تجھے دودھ پلایا، لیکن آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کا وقت آیا ہے، لہٰذا یہ دولہے تم بعد میں بننا، نکاح تمہارا بعد میں ہوگا، لیکن آج ایک والدہ کی التجا ہے کہ آج تم اس جلوس میں شامل ہو جاؤ، اس جلسے میں شامل ہو جاؤ۔ اور ماں نے بیٹے کے بٹن بھی کھول دیے، کہا کہ جاؤ، اس لیے کہ جب کل قیامت میں ملاقات ہوگی جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور تمہاری بارات میں میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہوں گے۔ جا بیٹے ختم نبوت پہ قربانی دے، جا تو قربان ہو جا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں عزیزان محترم قربان جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج کالج کا نوجوان کہتا ہے کہ اسے ختم نبوت کا پتہ نہیں، کالج کا نوجوان پڑھ لکھ کے کہتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے۔ تو پھر آؤ بتاؤں، 1953 میں بھی ایک نوجوان کالج سے پڑھ کے آ رہا ہے، کتابیں ہاتھ میں ہے، سامنے دیکھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہے، کرفیو کا سما ہے۔ اس نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ آگے مت بڑھنا، گولی مار دی جائے گی۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ آگے قادیانیوں کا زور ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پہرے داروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تو پھر میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھ گیا تو ظالموں نے جب فائر کیا، ٹانگ پہ گولی لگتی ہے، جب زخمی ہو کے گرتا ہے، پولیس والوں نے اٹھایا اور لے جا رہے ہیں اسپتال۔ ان کو رو کے کہتا ہے کہ ظالموں یہ میرا سینہ حاضر ہے نا، اس سینے پہ مارو، اس میں عشق مصطفیٰ موجود ہے۔
اگر فائر کرنے ہیں تو اس سینے پہ کرو نا، اس سینے پہ کرو کہ اس میں عشق مصطفیٰ موجود ہے، محبت رسول کا دریا موجن ہے۔ عزیزان محترم، پھر ایک غریب کہتا ہے، مصری کہتا ہے، آج آپ پوچھ لیں، وزٹ کریں آپ خدا کی قسم، کسی مزدور سے پوچھیں ختم نبوت، واللہ کہ بتا سکے ختم نبوت کیا ہے۔ 1953 کا دور ہے، ایک لوہار، ایک مستری یہاں ایک کلہاڑی بنا رہا ہے، سامنے سے ایک قادیانی آ جاتا ہے، ان کا مبلغ آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے مصری، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا نبی معاذ اللہ سچا ہے، ہمارا نبی مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ بس یہ کام کرتا رہا، اوپر نہیں دیکھا اس نے، وہ کلہاڑی اپنی گرم کرتا رہا، جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا نا، اس نے یوں نگاہ اٹھائی اور پھر کلہاڑی ہاتھ میں لے کے اس کی گردن پہ رکھی، گردن پہ رکھ کے کہا کہ بول تیرا نبی جھوٹا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا نبی جھوٹا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بول تیرے نبی پر لعنت ہو۔ اس نے کہا کہ میرے نبی پر لعنت ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بول تیرا نبی جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اس نے تینوں جملے کہے۔ پھر اس کے بعد اس لوہار نے کہا، اس مستری نے کہا، اب یہ پکڑ کلہاڑی اور رکھ میری گردن پہ اور پوچھ مجھ سے کہ میرا نبی سچا ہے، پوچھ مجھ سے، یہی سوال مجھ سے کر۔ خدا کی قسم کہا اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، میرے ایک ایک ٹکڑے سے یہی جواب آئے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے گا کہ میرا نبی سچا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، تو جھوٹا، تیرا نبی جھوٹا۔ موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ تو عزیزان محترم، آؤ 1953 کی ایک اور دردناک کہانی۔ جب کرفیو لگ گیا، چاروں طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، کوئی مسجد کی طرف نہیں آئے گا، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا ختم نبوت کا، اور کوئی آذان نہیں دے گا۔ یہاں سے آذان کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ جب نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے گولی کی آواز آتی ہے، یہاں سے فیر چلتا ہے، اور وہ نوجوان ابھی 2 جملے پورے ہوئے ہیں، وہیں گر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، لیکن آذان کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ پھر آگے نوجوان بڑھتا ہے دوسرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا پھر فائر ہوتا ہے اور سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے، یہ نوجوان بھی وہیں زخمی، وہیں شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا نوجوان آگے بڑھتا ہے، جہاں ختم نبوت کی ریلی ہو، ختم نبوت کی ریلی میں بندے شریک نہیں ہو سکتے، کسی کو گھر کی مصروفیت ہے، کسی کو ملازمت کا مسئلہ ہے، کسی کو کیا معاملہ ہے، اور یہاں قربانیاں دیکھیں صحابہ کرام کی، سلف صالحین کی، کیا منہ دکھاؤ گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟ مر کر قبر میں جانا ہے، سوال ہوگا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہ جب ان کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تجھے گھر کا کام پڑ گیا، جب ان کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تجھے بچے یاد آ گئے، جب ان کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تجھے نوکری یاد آ گئی، جب ان کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تو تجھے سبزی یاد آ گئی، تجھے معاملات یاد آ گئے، تو پھر یاد رکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے۔ پھر آگے نوجوان بڑھتا ہے، پھر اس نے جو کلمات کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہاں سے دھن اندھادھن فائرنگ ہوتی ہے، وہ زخمی نوجوان بھی شہید ہو کر گر جاتا ہے۔ پھر آگے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر، ایک ایک جملے پہ نوجوان قربان ہو رہا ہے۔ پھر نوجوان آگے بڑھ کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ،
پھر وہاں سے فائر مارا جاتا ہے، وہ نوجوان بھی گر جاتا ہے، گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس نے دوبارہ کہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جب تم نے پورے نہیں ہوئے پھر فائر ہوتا ہے، وہ نوجوان بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب ایک نوجوان آگے بڑھا، آذان کمپلیٹ نہیں ہوئی، پھر آگے جملے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہاں سے گولی چلتی ہے، وہ نوجوان بھی شہید ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں نوجوانوں، آج اگر اس دنیا میں بھی عزت کمانی ہے، آخرت میں بھی عزت کمانی ہے، حضور سے پیار کرو۔ اگر چاہتے ہو کوئی دنیا میں تمہارا احترام سے نام لے، اگر چاہتے ہو تمہارا آخرت میں مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کے چرچے ہوں، تو حضور کی عزت کی بات کرو، حضور سے محبت کی بات کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرے دار بن جاؤ۔ کہو کہ ہم قربان تو ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ساتواں نوجوان آگے بڑھتا ہے، ساتواں نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس نے ابھی انگلیاں کانوں میں ڈالی ہیں تو اوپر سے فائر ہو جاتا ہے، وہیں گر جاتا ہے۔ پھر آٹھواں نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس نے ابھی انگلیاں ہی ڈالی ہیں کانوں میں، پھر فائر شروع ہو جاتے ہیں۔ قربان اے نوجوانوں، دیکھ بھی رہے ہو کہ موت سامنے ہے، گولیاں چل رہی ہیں، پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد حضور اپنی باہوں میں لے لیں گے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں یہ 8 نوجوان شہید ہوئے، ابھی ایک جملہ آذان کا رہتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ابھی ایک جملہ ہے، پھر نواں نوجوان آگے بڑھتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر فائر شروع ہوتے ہیں، وہ نوجوان وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، اسلام کے لیے قربانی کیا ہے، اور دین کے لیے قربانی پیش کرنا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی، ایک اعلان سماعت فرمائے کہ تنظیم اصلاح الفقراء